اظہر بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اسٹرینج بیڈ فیلوز ہیو بیکم رائیولز ناؤ. ایسا کیا ہے یار، جاتی کیوں کرتے ہیں آپ؟ اچھا نہیں سر، مائی کولیگ مظہر عباس. ہاں نہیں، ضمیر میں تو تھوڑا سا سوال ریپیٹ کریں گے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ 16 مہینے they were together, rather strange bed fellows but they were together. اب ایک دوسرے کے دشمن، باقاعدہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آپ کس طرح گارنٹی دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب آ کر جو ہے وہ آئیں گے تو بس معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ they were never together. یہ جو اتحاد بنا تھا 2018 کے بعد، اس میں بہت جلدی دراڑ پڑنی شروع ہو گئی تھی. اگر یاد ہے کہ 2018 میں سب سے پہلے مولانا نے کہا تھا کہ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے ہمیں، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی. پھر 2020 میں باقاعدہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی یا نکال دی گئی. اس وقت بھی عامر الیاس رانا کو یاد ہوگا کہ طارق چودھری کے گھر، طارق فضل چودھری کے گھر پہ جو اجلاس ہوا تھا، اس میں خاصی تلخی ہوئی تھی زرداری صاحب میں اور میاں صاحب کے درمیان، اور پھر جو بھی. تو کبھی بھی پی ڈی ایم جو ہے ایک بہت ہی پائیدار اتحاد نہیں رہا. یہ البتہ ہے کہ مجبوریاں تھیں اور مجبوریوں کی بنیاد پر سب اکٹھا تھے، لیکن سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے، سب کی اپنی اپنی پولیٹکس تھی. پی ڈی ایم کبھی بھی ایک انتخابی اتحاد نہیں تھا، اور یہ ڈفرینسز رہا کہ جی لانگ مارچ کریں تو استعفیٰ دینے سے پہلے کریں، یا جا کر استعفیٰ دیا جائے یا پہلے استعفیٰ دیا جائے. تو ہمیشہ سے ایک کمزور اتحاد رہا، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ایک مجبوری سمجھ لیں آپ. اور پھر 2022 میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ 2022 میں بھی جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس کے بعد یہی کنفیوژن رہا اور یہی ڈویژن رہا کہ جی کیسے جو ہے الیکشن پہ فوراً جایا جائے یا جو ہے وہ ہم حکومت کی جائے. تو ایک کنفیوژن کا شکار رہا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس کے بعد صورتحال، ظاہر ہے پی ایم ایل این نے اپنے طور پہ چیزوں کو ہینڈل کیا ہوگا، پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مجھے لگ رہا ہے، جو پرابلم لگ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک تو 2013 کے بعد سے وہ کے پی میں ان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، انتخابی صورتحال. اور کے پی اور بلوچستان دو جگہیں ہیں کہ جہاں سے ان کے لوگوں کو سیٹیں ملتی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان اپنی ہوم کانسٹیٹنسیز نہیں جیت پا رہے. تو ایک تو ان کی کنسرن یہ ہے ساری صورتحال میں. پھر یہ کہ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر اب وہ نہیں بن رہے اس میں، اس لیے وہ اپنا دباؤ میرا خیال ہے اور بھی بڑھائیں گے. اور عین ممکن ہے کہ ایک طرف جب پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سندھ میں جے یو آئی پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کا حصہ ہو رہی ہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی اختلافات بڑھے اور جے یو آئی بھی کے درمیان بھی اختلافات بڑھے تو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ مل سکتے ہیں اس صورتحال میں. ویسے مظہر بھائی بالکل میں مانتا ہوں، اور جس طرح انہوں نے ایک وہ بھی شروع کیا کہ جی انتخابات پہلے معیشت، پھر انتخابات دیکھے جائیں گے، پھر ویدر ریزنز، پھر لا اینڈ آرڈر، وہ بھی ہے. لیکن وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سندھ میں وہ آلریڈی اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں جے یو آئی، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، اور پھر کیا وہ سندھ سے باہر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے کے پی اور پنجاب میں یا بلوچستان میں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے انتخابی اتحاد، ایک ہوتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ بلوچستان میں کسی پارٹی سے کر سکتے ہیں، پنجاب میں کسی پارٹی سے کر سکتے ہیں، سندھ میں کسی سے، کے پی میں کسی سے، کیونکہ آپ ایک سمبل سے نہیں الیکشن لڑ رہے ہو. صحیح. آپ نے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں. تو مجھے ابھی بھی جی ڈی اے اور ان کے درمیان بھی ہوگا تو وہ ایک طریقے سے آپ انتخابات ضرور مل کے لڑیں گے، لیکن ایک سمبل کے تحت غالباً نہیں لڑیں گے الیکشن. تو کسی سیٹس پر ہو سکتا ہے، کسی سیٹ پہ نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے جب چیزیں ہوں گی. لیکن پولیٹکس میں کوئی بھی چیز ہر پہ آ کر نہیں ہوتی، اور یہاں کی پولیٹکس میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی کوئی چیز ہر پہ آ کر. بالکل چینج نظر آ جاتی ہے. صحیح، بالکل صحیح. مظہر عباس صاحب، ایک تو یہ کہ جو ہم نے دیکھی لاہور جو گڑھ ہے، جو پی ایم ایل این کا بہت سٹرانگ ہولڈ تھا، وہاں پہ جس طرح کے جلسے ہوئے، اور اس کے بعد اطلاعات یہ بھی آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ حمزہ شہباز کو فون بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ معاملات سنبھالو. اور مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، اور کھوکھر صاحب کا جو
جو ارینجمنٹس تھیں وہ بہت لیوش تھیں، اس کے باوجود وہاں پہ بڑی عجیب سی چیزیں نظر آئیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت چیزیں بہت کھول کر سامنے دکھا دیتا ہے۔ پھر جو ہمارے یہ دوست ہیں طلال چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ وعدے وہ پورے کریں گے اور خالی دعوے نہیں ہوں گے، سچے وعدے کریں گے۔ تو پہلے میاں نواز شریف صاحب سچے وعدے نہیں کرتے تھے، اور یہ مینار پاکستان کو دھونا پاک کرنا بھی۔ دیکھیں ضمیر ایک ظاہر ایک بڑا چیلنج کا سامنا تو ہے انہیں، کیونکہ جو لوگوں کا جج کرنے کا طریقہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جی 16 مہینے میں آپ نے کیا کیا۔ ایون پی ایم ایل این کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، میری خود باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ یہی ہو رہی ہیں کہ ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا۔ مارچ 2022 میں بہت بہتر پوزیشن میں تھی مسلم لیگ نون۔ دیکھیے یہ لاہور کا ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور آج سے ہوم گراؤنڈ نہیں ہے، 1980 سے ہوم گراؤنڈ ہے مسلم لیگ نون۔ ایک ایسا ہوم گراؤنڈ ہے کہ بے نظیر بھٹو اپنی پیک پر بھی جب 1986 میں وہ آئی تھی تو اس کے بعد بھی انہوں نے نواز شریف یا شہباز شریف کے مقابل الیکشن نہیں لڑا لاہور میں، جو ان کی جو صورتحال تھی۔ بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں، عامر کریکٹ کر سکتے ہیں، کہ ایون جہانگیر بدر ان کے صدر تھے پنجاب کے، ان کی کانسٹیٹنسی تھی جو غالباً شہباز شریف یا نواز شریف کی، لیکن وہاں بھی وہ ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس پوزیشن میں مسلم لیگ نون رہی ہے، اور جو ان کا ایک پولیٹیکل کلاؤٹ ہے وہ بہت عرصے رہا ہے۔ لیکن یہ جو 16-17 میں ایون جو 2018 میں تمام تر اس کے باوجود کہ پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ایکٹیو تھی، مسلم لیگ نون کی چونکہ ان کی لوکل باڈیز لیول تک، گراس روٹ لیول تک ان کی پالیٹکس رہی ہے۔ ایون عمران خان صاحب نے اپنے حکومت میں، دور حکومت میں لوکل باڈیز الیکشنز نہیں کروائے، صرف اسی خوف سے کہ کہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ دوبارہ نہیں دی جائے۔ ایون وہاں جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کو بھی ہٹا دیا۔ لیکن ان 16 مہینے میں جو کرائسس آیا، اس کے اندر 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوئی۔ ایک چیز تو یہ کہ ظاہر ہے مہنگائی اور یہ ساری چیزیں، دوسرے وہ حمزہ شہباز کو اپوائنٹ کرنا، لانا، وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ایون پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پر بھی، اور وہ بھی پھر ظاہر ہے وہ چلے گئے۔ تو پی ایم ایل این جو ہے ایک بڑے کرائسس میں اس وقت ہے، بڑے چیلنجز کا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے پرانے لوگ ہیں، ان کو جا کے انہیں منانا ہے۔ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو آج سے کم 6 مہینے پہلے، اگر سال پہلے بھی نہیں تو 6 مہینے پہلے آنا چاہیے تھا۔ ایک ایسے موقع پہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جب بہت ہی کم وقت رہ گیا الیکشن کا، تو ان کے وہ سارا پریشر ان کے اوپر ہوگا۔ پریشر شہباز شریف پہ نہیں ہوگا، پریشر حمزہ شہباز پہ نہیں ہوگا، مریم نواز پہ نہیں ہوگا، پریشر جو ہے وہ نواز شریف پر ہوگا، اور ٹائم کم ہے۔ اس ٹائم میں انہیں دیکھنا ہے، اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ شاید مینار پاکستان والا جلسہ انہیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ اب آپ نے چیلنج کر دیا ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، لوگ جو آپ کے مخالف ہیں وہ بھی آپ کو اسی طرح جج کریں گے، جو آپ کے حمایتی ہیں یا اتحادی رہے ہیں ماضی میں وہ بھی دیکھیں گے۔ اس کو وہ کس طرح میٹ کرتے ہیں۔ اگر 21 اکتوبر کا انہوں نے بڑا جلسہ کیا، انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹڈ جلسہ کیا، بہت زیادہ چارج کراؤڈ ہوا، تو پی ایم ایل این کے لیے ایک بڑا لانچنگ پیڈ ہوگا اگلے الیکشن کے لیے۔